جان کو بچا لو. اب ایک مرحلہ آپ کی زندگی میں آ گیا, ایک موڑ آپ کی زندگی میں آ گیا, ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ اب آپ کے اسی دیار محبت میں ایک نبی کا غدار, نبی کا دشمن آپ کو اس بات پہ مجبور کر رہا ہے. آج جو حالات زندگی ہے, آج جو ہندوستان کی تاریخ ہے, آپ پڑھیے مسلمان کتنے ستائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کو کتنا تڑپایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کتنا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, مکان اس کے لوٹے جا رہے ہیں, دکان ان کی جلائی جا رہی ہے, ان کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے, چوراہوں پہ ننگا ناچ نچایا جاتا ہے. آپ کو کسی نے کہا نادان سنو, اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے, بیوی کا سہاگ پیارا ہے, بچے کی محبت پیاری ہے, تو اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں, اب آ جائیے پھر ہارون رضا برکاتی کی بارگاہ میں کہیے حضرت آپ نے کہا تھا نماز چھوڑ دو جان کو بچا لو, روزہ چھوڑ دو جان کو بچا لو, زکات کی رقم ڈاکوؤں کو دے دو جان کو بچا لو, سفر حج کو ترک کر دو جان کو بچا لو, مگر حضرت اب میری زندگی میں کشمکش کا ماحول آ گیا ہے, بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, بڑا سنگین معاملہ اور میٹر ہے. حضرت نے کہا کیا معاملہ ہے, کہا ایک نبی کا دشمن ہے, غدار مصطفیٰ ہے, مجھے اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. اب کیا کہتی ہے نبی کی شریعت, اب کیا کہتی ہے نبی کی شریعت, اب کیا ہے شریعت مصطفیٰ کا فتویٰ. ہارون رضا برکاتی پکار اٹھیں گے, سنو نماز اگرچہ فرض ہے مگر جان کے مقابلے میں آ جائے, نماز کو چھوڑ دو جان کو بچا لو. روزہ فرض ہے مگر جان کے مقابلے میں آ جائے تو روزہ کو چھوڑ دو جان کو بچا لو. زکات کی رقم ڈاکوؤں کو دے دو جان کو بچا لو. سفر حج کو ترک کر دو مگر جان کو بچا لو. مگر یاد رکھو عشق مصطفیٰ کا ڈیمانڈ یہ ہے, عشق مصطفیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر عشق مصطفیٰ تمہاری جان کے مقابلے میں آ جائے تو عشق مصطفیٰ کہتا ہے کہ جان کو کٹوا دیا جائے, عشق مصطفیٰ کو کٹنے نہ دیا جائے, جان کو کٹوا دیا جائے مگر حب مصطفیٰ کو جھکنے نہ دیا جائے. یہ ہے مصطفیٰ کی محبت, اور یہ محفل یہ اسی محبت کی ایک کڑی ہے. تعلیمات مصطفیٰ ملاحظہ کیجئے, آقائے کائنات کی تعلیم. جب بچہ پیدا ہو جائے, یاد رکھیے گا بچہ, اولاد, بیٹا یا بیٹی میں نہیں کہہ رہا ہوں, بیٹا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو سب سے پہلی تعلیم ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ اس کے ایک کان میں آذان دی جائے اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جائے. کتنے لوگ ہیں یہاں جو کہتے ہیں بچہ پیدائش کے بعد آذان دلواتے ہیں, دلواتے ہیں. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بلاؤ امام صاحب کو, بلاؤ مؤذن صاحب کو, آذان دلواؤ, تکبیر کہلواؤ. لیکن بیٹی پیدا ہو گئی اور کہیں کہیں تو ماحول ہے کہ دروازے پہ چوکھٹ پہ اذان دی جاتی ہے. بیٹی پیدا ہوئی تو چوکھٹ سے بھی اذان کو غائب کر دیا جاتا ہے. نہیں پیارے, بیٹا ہو یا بیٹی پیدا ہو, غسل کے بعد اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے. یہ پہلی تعلیم. دوسری تعلیم مصطفیٰ جان رحمت کی, 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ عقیقہ کیا جائے. اور 7ویں دن اگر میسر نہ آئے, کسی مجبوری کی بنیاد پر وقت نہ مل پائے, تو زندگی میں جب میسر آئے تو آپ اپنے بچے کا عقیقہ کر لو. اگر آپ اپنے بچے کا نہیں کیے یا آپ کے باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے تو آپ اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں. یہ عقیقہ ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ ادا ہوا کرتا ہے, قضا نہیں. سمجھ گئے نا؟ تو 7ویں دن کیا کرنا چاہیے؟ عقیقہ کرنا چاہیے. بیٹا کے لیے 2 جانور اور بیٹی کے لیے 1 جانور. اگر بیٹا کے لیے بھی ایک ہی ہو تب بھی ہو جائے, کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے عقیقہ کو؟
اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو عقل کی پچر اتنے زور سے ٹھوکتے ہیں کہ اس کو کسی شادی بیاہ میں سٹا دیتے ہیں. حضرت عقیقہ تو کچھ لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں کا، مگر اس کو کھینچتے کھینچتے بیٹا کی شادی کریں گے تب، بیٹی کی شادی کریں گے تب، اور وہاں لے جا کر کے اسی عقیقے کے گوشت سے گاؤں والے کو پکا دیتا ہے اور باراتی کو کھلا دیتا ہے. یہ صحیح ہے کہ حضرت؟ نہیں. عقیقہ کو کھینچ کے باراتی اور کسی کام تک 7ویں دن عقیقہ کرو، بیٹا ہو یا بیٹی. تیسری تعلیم، اچھا نام رکھو، بامعنی نام. آج کل کیا لوگ کرتے ہیں، بدھ کو پیدا ہوا تو بدھوا رکھ دیا، جمعرات کو پیدا ہوا جمعراتی